جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شوشوں کے حوالے سے تیسرا لیکچر لے رہے ہیں، جس میں ہم بنیادی طور پر یہ چیز اس لیے لکھی جا اور بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ لوگ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایون 8ویں کلاس میں بھی جب امتحانات دے رہے ہوتے ہیں، اردو کے پیپر میں حروف کی بناوٹ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ بالکل درست لکھ کے آئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے بناوٹ صحیح نہیں رکھی ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان سے لیکچرز کی سیریز ہے بنیادی طور پر اسی چیز کے لیے ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شوشے ہیں یہ کن حروف کے ساتھ کون سا پہلا شوشہ بڑا ہوتا ہے، کون سا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شوشے کیا ہوتے ہیں تو پلیز یہ جو اوپر آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک کارڈ، اس کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اردو کے کون سے حروف ہیں جو شوشے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو پلیز اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں اردو کے 3 حروف ایسے ہیں جب 3 حرفی الفاظ ہوں تو ان کے ساتھ اگر 2 شوشوں والے الفاظ آئیں اور تیسرا حرف ان سین شین اور نون میں سے کوئی ہو تو پہلا شوشہ جو ہے وہ چھوٹا بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ انگلش اردو میں گنتی کرتے ہیں تو 20 لفظ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، 20 جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے 20۔ اس میں دیکھیے پہلا شوشہ چھوٹا، دوسرا بڑا، یہ آپ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ تپش لکھیں گے تو یہ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یوں کر کے یوں لکھ دیتے ہیں تو بنیادی طور پر یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سا شوشہ کس چیز کے لیے ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے، غلط ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک عام اصول ہے کہ 3 دندانوں کو سے چوتھا دندانہ جب ملے تو اس وقت آپ کو ہر حال میں شوشہ بڑا بنانا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح دیکھیے سین کے دندانے 3 ہیں تو یہ پہلے اوپر آ کے بڑا بن جاتا ہے۔ 20 ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب جب آپ بین لکھتے ہیں تو یہ پہلا شوشہ چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا شوشہ بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے یوں لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ سین کی مانند بن گیا، اور اگر آپ یوں لکھیں گے تو یہ بھی درست شمار نہیں ہوتا۔ صحیح لفظ یہی شمار ہوگا کہ آپ نے تھوڑا سا اسے بڑا کیا ہے۔ یہ بے کا شوشہ ہوا، یہ اس کا کنیکٹر ہوا، یہ کا شوشہ ہوا، یہ کنیکٹر ہوا اس کا، اور یہ نون۔ اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، نون کا اصول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والا جو سا حرف شوشے کی صورت میں آتا ہے اس سے نیچے آئے تو یہ یہاں سے ڈائریکٹ نیچے آتا ہے، یعنی اس میں یہ جو تھوڑا سا ہم اوپر کی طرف اٹھتے ہیں ایسا نہیں ہونا ہے، یہ شوشہ نہیں ہوتا ہے، نون یہیں سے ہی نیچے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں پاک پتن آپ لکھتے ہیں، یہ پاک پتن کا پتن ہو گیا۔ ویسے پتن ہم دریا کے کنارے کو بھی کہتے ہیں جہاں سے لوگ چھوٹی موٹی لانچز وغیرہ کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں، دریا وغیرہ میں کوئی کشتیاں جو اویلیبل ہوتی ہیں۔ بٹن ہماری قمیض کے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے یہ بٹن۔ تو 3 حرفی حروف میں آج ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ کون سا لفظ جون سا ہے جس کے اندر حروف ایسے ہیں جو 3 حرفی حروف میں آخری ہوں، تو ان کے ساتھ اگر 2 حروف ایسے آ جائیں مسلسل جو کہ شوشوں والے ہوں تو پھر کون سا شوشہ بڑا ہوگا اور کون سا شوشہ چھوٹا ہوگا۔ لہذا پہلا شوشہ ان حروف کے ساتھ سین شین نون کے ساتھ چھوٹا ہوگا اور دوسرا شوشہ بڑا ہوگا۔ تو ہماری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی تو اس پر ہمیں ایک لائک دیجئے اور ہمیں کمنٹس دیجئے کہ ہم اس میں مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو جوائن کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔